ساتھ تھی جب تکبر نے اس کو خلدِ بری میں خار کیا۔ جان ملٹن's epic poem Paradise Lost۔ پارٹ 1۔ انگریزی ادب کا بیش قیمت سرمایہ جان ملٹن انگریزی شاعری میں سب سے عالم فاضل شاعر، بلکہ شاید دنیا کے تمام شاعروں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا، بے حد سنجیدہ شاعری، کیونکہ ملٹن نے شاعری ایک مقدس فریضہ سمجھ کر کی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ملٹن کے قریب بیٹھ کر خدا یاد آتا تھا۔ جس طرح قطب نما کا رخ ہمیشہ شمال کی طرف رہتا ہے، اسی طرح ملٹن کی شاعری اور سوچ کا محور خدا کی ذات تھی۔ ڈرائیڈن نے کہا کہ ملٹن نہ صرف ہم سے بہت بہتر کام کر گیا ہے، بلکہ ان سے بھی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پیراڈائز لاسٹ لکھتے وقت ملٹن نابینا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تجربے اور مشاہدے کی کمی تو پیراڈائز لاسٹ میں ضرور ہے، مگر دوسری طرف پرشکوہ انداز کلام، تخیل، علم، اعلیٰ و عرفہ زبان بہت بلندی پر نظر آتی ہے، اور یہی رزمیہ نظم کی شان بھی ہوتی ہے۔ ہم دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ میں انسانی تصور کے بجائے خدائی تصور کو پیش کیا اور بتایا کہ نیکی اور بدی کے درمیان جنگ کی ابتدا کہاں سے شروع ہوئی۔ اس کا موضوع آدم کا زوال بھی ہے اور انسان کی پہلی نافرمانی بھی۔ اگر مکمل پیراڈائز لاسٹ کو پڑھیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آدم سب سے پہلے انسان ہیں، لہٰذا ان کے رد عمل بھی آج کے انسانوں سے مختلف ہیں، اور شیطان کو پیراڈائز لاسٹ کا ہیرو قرار دینے والوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ خدا اور شیطان دونوں ہی اپنی توجہ آدم پر مرکوز کر رہے ہیں اور اپنے راستے پر چلانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انگریز قوم ملٹن پر فخر کرنے پر حق بجانب ہے، کیونکہ رزمیہ نگاری میں اس کا نام ورجل اور ہومر کے برابر لیا جاتا ہے۔ ملٹن کا یہ کام تمام دنیا کے ادب میں خاص مقام رکھتا ہے، جس کا مقابلہ یونان اور روم کے شاہکاروں سے کیا جا سکتا ہے۔ ملٹن کے پیراڈائز لاسٹ لکھنے کا مقصد یہ بتانا تھا کہ خدا گاڈ کا رویہ انسانوں کے ساتھ کس قدر انصاف پر مبنی ہوتا ہے، یعنی جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین۔ ہاں، جہنم کی بادشاہت جنت کی غلامی سے بڑھتر ہے۔ اس عظیم ادبی کارنامے کی ابتدا میں ملٹن اپنی رزمیہ نظم کا موضوع بیان کر رہا ہے، یعنی آدم کے جنت سے نکالے جانے، پیراڈائز لاسٹ کی وجوہات، اور جیزس کرائسٹ کی وہ قربانیاں جن سے انسانی دکھوں اور تکالیف کا ازالہ ہوا۔ ملٹن شاعری کی پاک اور مقدس دیوی سے مخاطب ہے، بالکل اسی طرح جیسے 2500 سال قبل ہومر نے او گاڈس سے ابتدا کی تھی، اور اس سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ اس میں ہمت پیدا کرے کہ وہ بتائے انسان کی پہلی حکم عدولی، ڈس اوبیڈینس کے بارے میں، جو کہ اس نے جنت کے ممنوع درخت فاربیڈن ٹری کے ذائقے کو چکھ کر کی، جس سے ایڈن اس سے چھین لیا گیا، اور یہی چیز دنیا میں ہماری ہر قسم کی تکالیف کا باعث بنی، اور موت بھی اسی سے آنی شروع ہوئی۔ لیکن پھر ون گریٹر مین مسیحا نے وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ دلایا،
میں اسی شاعری کی دیوی سے درخواست کر رہا ہوں جس نے اس گڈریے میں جوش پیدا کیا عورب اور سائنائے کی پہاڑیوں پر، جس نے اسرائیلیوں قدیم یہودیوں کو یہ بتایا اور اس چیز کی تعلیم دی کہ یہ زمین و آسمان سخت ابتری و بدنظمی کے دامن سے کس طرح تخلیق کیے گئے، یا پھر سائن کی پہاڑی جس پر جروسلم تعمیر کیا گیا تھا، اور سلواز بروک، سلوا کی ندی جو جروسلم میں خدا کے مندر کے پاس سے تیزی سے بہتی ہے اور تمہیں زیادہ خوشی دیتی ہے۔ اے مقدس آسمانی خیال، بلند تر موضوع کے اس گیت کے لکھنے میں میری مدد فرما۔ یہ موضوع کلاسیکی یونانی شاعروں سے کہیں بلند تر ہے۔ میں تو ایک ایسے موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں جس پر اس سے پہلے نہ تو نظم میں لکھا گیا اور نہ ہی نثر میں۔ اے میرے خدا، تمہارے نزدیک ایک پاکیزہ دل تمام عبادت گاہوں سے بہتر ہے۔ مجھے راستہ دکھاؤ، کیونکہ تم ابتدا سے اس وسیع و عریض کائنات پر محیط ہو اور اسے تم نے ہی زندگی دی ہے، لہٰذا میرے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دو، میری خامیوں کو دور کرو اور اس عظیم مقصد کے لیے مجھے عظیم سوچ دو، تاکہ اس عظیم موضوع کے ذریعے سے میں بیان کر سکوں کہ خدا انسانوں سے کس قدر محبت کرتا ہے اور اس کا برتاؤ انسان کے ساتھ کس قدر انصاف پر مبنی ہے۔ Matter of the poem, Man's Fall, brought about by Satan in revenge for his expulsion from heaven۔ تو بتا اے ازل کی روح رواں، لا مکاں و مکاں ہیں تجھ پہ عیاں، وہ وجوہات مجھے بتاؤ جن کے باعث ہمارے بزرگ آباء و اجداد بھٹک گئے، گمراہ ہوئے، کیونکہ خدا نے تم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی ہے، نہ ہی جنت نہ ہی دوزخ۔ خدا تو ہمارے بزرگوں سے بے حد محبت رکھتا تھا، اور وہ تو در حقیقت تمام ہی چیزوں کے مالک تھے، مگر صرف ایک چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے خدا کی نافرمانی کیوں کی؟ انہیں اپنے راستے سے کس نے بھٹکا دیا؟ انہیں سب سے پہلے کس نے خدا کی نافرمانی پر راغب کیا؟ یہ شیطان ہی تھا۔ یہ غدار تھا اور اسی وجہ سے انتقام کا بے حد جذبہ رکھتا تھا، اور اسی جذبے نے اسے مجبور کیا کہ وہ ایو یعنی کل انسانوں کی ماں کو دھوکہ دے، اور ایو کو گمراہ کر دیا۔ اس کے تکبر کی وجہ ہی تھی کہ وہ کچھ دوسرے باغی فرشتوں کے ساتھ جنت سے نکال دیا گیا۔ اب اس شیطان کی خواہش یہ تھی کہ اس کا مقام خدا کے برابر ہو، اور اسے اس چیز کا یقین بھی تھا کہ وہ یہ مقام حاصل کر لے گا۔ اپنے اسی نظریے کی وجہ سے اس نے خدا کی بزرگی اور برتری کو چیلنج کر دیا، جس سے جنت میں ناپاک جنگ کی ابتدا ہوئی، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ شیطان کی شکست۔ خدا نے اسے جنت سے نکال دیا اور اس سے جہنم میں پھینک دیا، جہاں مکمل اندھیرے ہیں، آگ ہے اور تباہی و بربادی ہے۔ چونکہ اس نے یہ جرت کی تھی کہ وہ خدا سے بغاوت کرے، اسی لیے آگ کے عذاب کے اندر سخت زنجیروں سے باندھ دیا گیا، اور اس کی یہ سزا تجویز کی گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ Satan, fallen from heaven to hell,
جنت سے نکالے گئے اپنے ذلیل دہشت ناک ساتھیوں کے ہمراہ وہ 9 دن اور 9 راتوں تک گھبراہٹ کی حالت میں آگ کے گھڑے میں ادھر ادھر لڑکتا رہا۔ وہ مرا نہیں، کیونکہ اسے ہمیشہ زندہ رہنا تھا۔ اسے یہ بات سخت پریشان کر رہی تھی کہ اس سے خوشیاں چھینی جا چکی ہیں اور اسے ہمیشہ دکھ درد میں رہنا ہے، اور اب اس کے نصیب میں خدا کا مزید عذاب ہی ہے۔ اس نے جب اپنی غمگین مگر شدید نفرت، ضد اور غرور میں بھری ہوئی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تو جہاں تک اس کی نظر گئی خوفناک منظر اور عذاب نظر آیا۔ یہ تھا چاروں طرف سے بند ایک قید خانہ، آگ سے بھرپور ایک بھٹی، مگر اس بھٹی کے آگ کے شعلوں سے روشنی کے بجائے اندھیرا ہی نکلتا تھا۔ دہشت زدہ کر دینے والی یہ جگہ وہ تھی جہاں کبھی ختم نہ ہونے والے ایندھن سے آگ کو پھیلا دیا گیا تھا۔ نہ تو یہاں کوئی امید تھی اور نہ ہی آرام، مگر صرف عذاب جس نے کبھی ختم نہیں ہونا تھا۔ خدا جو کہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے نے ان باغیوں کے لیے ایسی جگہ پہلے سے ہی بنائی ہوئی تھی۔ جہنم کا یہ قید خانہ اس جگہ سے بالکل مختلف تھا جہاں وہ پہلے رہتے تھے، اور جنت اور خدا سے تو اس کا فاصلہ بے حد ہی زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی غم اور پریشانی میں مبتلا ہیں اور شدید آگ کے سیلاب سے سخت پریشان۔ اس نے اپنے نزدیک بیلزبب کو دیکھا جو کہ طاقت اور گناہ دونوں میں ہی اس کے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ شیطان نے اسے فخریہ انداز سے مخاطب کر کے جہنم کی اس خوفناک خاموشی کو توڑا۔ Satan first speech to Beelzebub. Being immortal, Satan resolves to carry on eternal war with God. میرا خیال ہے کہ تم وہی ہو جو کہ میرے سب سے مضبوط ساتھی تھے، جو کہ جنت کی روشنیوں کے شاندار ماحول میں بہترین لباس میں رہتے تھے، مگر اب تم کتنے بدل چکے ہو اور کس قدر شکست کھائے ہوئے لگتے ہو۔ ہماری گہری دوستی تھی، ایک جیسی سوچیں تھیں، اور ہمیں کامیابی اور ناکامی کا بھی مشترکہ یقین تھا، اور اب اس وقت جب کہ ہم جنت کی بلندیوں سے جہنم کے گہرے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، اب بھی ایک ساتھ ہیں۔ اس خدا کی عظمت اس سے ثابت ہے جس طرح اس نے ہمیں انتہائی گہرائیوں میں دھکیلا ہے۔ ہمیں اپنی شکست سے پہلے تو اس کی عظمت و طاقت کا اندازہ ہی نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا مجھے اس کا نہ تو کوئی پچھتاوا ہے اور نہ میں اس عذاب سے خوفزدہ ہوں جو کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے دے سکتا ہے۔ اگرچہ میں جسمانی طور پر پہلے سے کمتر ہو گیا ہوں، مگر میں اپنے شیطانی ارادوں پر پہلے کی طرح ہی گامزن ہوں۔ یہ اس گناہ کی آگ کا نتیجہ ہے جو کہ میرے اندر جل رہی ہے۔ یہی تو وہ وجہ ہے جس کی بنا پر میں نے خدا پر اعتراض کیا اور فرشتوں کے ایک بڑے گروہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جو کہ خدا کی ظلم و بربریت کی مخالفت کرتے ہیں اور مجھے اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ آسمانی میدانوں کی مشکوک جنگ اور خدا کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے۔ اگرچہ یہ جنگ ہم ہار گئے ہیں، مگر اب بھی جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ نفرت، بدلے کی آگ اور ہمارے ناقابل متزلزل ارادے ہیں۔ اس کی تمام طاقت اور غصہ بھی ہم سے یہ چیز نہیں چھین سکی، اور میری ذاتی پہچان اور عظمت اب بھی میرے ساتھ ہے۔ میرے لیے یہ شرمناک بات ہے کہ اب اس خدا کی عبادت کروں اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے معافی و درگزر کی التجا کروں، کیونکہ بالآخر میری فوج نے ہی تو اس کے تخت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس سے معافی مانگنا تو ہماری اس شکست سے کہیں زیادہ شرمناک ہے۔
हमारी कुव्वत कभी ना ख़त्म होगी। यही हमारी तकदीर है और हमारे पुराने तजुर्बात बताते हैं कि ना तो हम ताकत में और ना ही असलहे में कम हैं, बल्कि हमारी अक्ल तो उस खुदा से भी ज़्यादा है। हम कभी भी अपने दुश्मन से दोस्ती और समझौता नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी जंग का आगाज़ करेंगे जो कि गद्दारी और कुव्वत दोनों से ही लड़ी जाएगी और जिसकी कामयाबी का हमें मुकम्मल यकीन है। हमारा समझौता उस खुदा से तो बिल्कुल नहीं हो सकता जिसको इस बार फतेह मिल गई है और वो बेहद खुश है अपनी फतेह की वजह से, और वो जालिम हुक्मरान और अकेला फातह बनकर आसमान पर हुकूमत कर रहा है। एक सख्त तकलीफ में मुब्तला और मायूस और जलील फरिश्ते ने बुलंद आवाज से शेखी भगानी शुरू की। Beelzebub's reply, the immortality of the rebel angels mean eternal suffering for them। और उसके एक हिम्मत वाले साथी ने उसको जवाब दिया, ए फरिश्तों के बादशाह, तूने हमें जंग पर उकसाया और हमारी रहनुमाई की, और तेरी बहादुरी की वजह से ही आसमान पर बैठे बादशाह यानी खुदा की सल्तनत हिल कर रह गई। हमसे जन्नत छीन ली गई है और हम सख्त अजाब और ऐसी हालत में हैं कि दुखों और परेशानियों में मुब्तला हैं, लेकिन उस फातह ने हमें हमेशा हमेशा अजाब झेलने की सज़ा के तौर पर लाफानी कर दिया है, ताकि हम उसकी दोज़ख की आग में हमेशा हमेशा जलें और हमेशा कैदियों की तरह उसकी खिदमत करें।